میرے پاکستانی کمپنی پچھلے کچھ دنوں سے ہر روز ایک نیا ڈرامہ کیوں چلا رہی ہے؟ کیوں سہیل وڑائچ سے کالم لکھوائے گئے؟ کیوں عمران خان کے بھانجے کو اغوا کیا گیا؟ میں اس گتھی کو آپ کے ساتھ مل کے سلجھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت پاکستان پہ طاغوتی قوتوں کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان اس وقت صرف اسرائیل کی ایکسٹینشن ہے تو یقین مانیں یہ غلط نہیں ہوگا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والے واقعات پہ غور کریں، کیسے ایک توجہ ہٹانے کے لیے ایک پورا بیانیہ گھڑا گیا، جب وہ بیک فائر کیا عوام کی بحث چل پڑی، سب کی توجہ اس طرف چلی گئی، تو توجہ ہٹانے کے لیے اور نئی کہانی جوڑنے کے لیے ایک نیا اٹیک کر دیا گیا۔ جب لوگ اس طرف سے تھوڑے سے تنگ پڑے تو آج علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، یعنی عمران خان کے بھانجے کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ پہلے جو ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عمران خان کے بھانجے ہیں شاہریز خان، اور ان کو اغوا کیا گیا۔ پھر میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں اس کے پیچھے۔ ایک کالی گاڑی تھی، 2 پولیس کے ڈالے تھے، اس میں بندوقوں والے موجود تھے اور وہ شاہریز خان کو اٹھا کر لے گئے۔ گھر میں تشدد کیا گیا، گالم گلوچ کی گئی، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بتاتے ہیں کہ کس نے پوچھا کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ ان کے والد نے آتے پوچھا کہ وارنٹ ہے تو ان کا انو بھی پا لے، مطلب ان کو بھی لے جاؤ ساتھ اٹھا کے۔ اب یہ شاہریز خان بھی ایک ایتھلیٹ ہیں، دنیا کے سٹیج پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، آکسفورڈ گریجویٹ ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو اغوا کیا گیا۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف مزید دلواتا ہوں۔ ایک کلپ چل رہا ہے شیر افضل مروت کا، جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک بیٹا علیمہ خان کا، وہ تو حسان نیازی کے ساتھ کھڑا تھا جب 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر وہ تھے، اس کو تو ملک سے باہر جانے دیا گیا، پھر دوسرے بیٹے کو بھی ملک سے باہر جانے دیا گیا، شاید یہ شاہریز خان کی بات ہو رہی تھی، تو ان کو کیسے باہر آنے جانے دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کے کوئی معاملات طے ہوئے ہیں اور یہ عمران خان کے بعد پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بیانیہ آتا ہے صرف کچھ دن پہلے، 1-2 پروگراموں میں بات ہوتی ہے، اور آج علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیٹے کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان کو جہاز سے آف لوڈ کیا جاتا ہے، ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ملک سے باہر جانے سے روکا جاتا ہے۔ کچھ کنیکشن کو سمجھیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے پرسوں بتایا کہ جب ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو ہم نے علی مین گنڈا پور کو فون کیا، اس نے بیرسٹر صاحب کو بتایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کمپنی کا بندہ ہے۔ آگے سے سارا جواب آیا کہ آپ کی ملاقات فلاں کیس لگ رہا ہے وہاں پہ عدالت میں کروا دی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کو یہ کالیں پسند نہیں ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کیمپین جو ہے اس کی کڑیاں کہیں نہ کہیں جا کے وہاں ملتی ہیں۔ شیر افضل مروت سے علی مین گنڈا پور کی جپیاں سب کو یاد ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، ایک کمرے میں تصاویر موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، تو وہ ادھر مل رہے ہیں، جپیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ادھر بیانیہ یہ چلا رہے ہیں کہ علیمہ خان کچھ غلط ہے۔ تو سب کو علیمہ خان سے تکلیف ہے۔ جس اینگل سے تکلیف آ رہی ہے، میں نے بڑا غور کیا ہے، بہت ٹائم سے میں غور کر رہا ہوں۔ علی مین گنڈا پور کی دفاع کے لیے کچھ ٹیم ہے کوئی ہے یا ویسے ہی لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی 3-4 ایسے لوگ ہیں جو کوئی ان سے پنگا لیتا ہے سوشل میڈیا پہ، یا وہ کسی کے خلاف تھوڑی سی کیمپین چلاتے ہیں، وہ بندہ یا اس کی فیملی میں سے کوئی آگے اغوا کر لیا جاتا ہے، یعنی ہیں وہ پی ٹی آئی کے سو کالڈ، لیکن جو ان کے ساتھ تھوڑی بحث کرتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اگلے دن، یا وہ کسی کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں تو اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا گیم ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوں اور گتی یہ نہیں سلجھ رہی، لیکن میں آپ کو اصل گتی کی طرف لے کر آتا ہوں کیونکہ بات ٹو دی پوائنٹ کروں گا۔ پہلے ہم ذرا یہ گتی سلجھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ پہلے سنیں۔ چیف صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ سہیل بھائی کی میٹنگ ہوئی۔ انبلیویبل کہ جتنا ٹائم یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں وہاں پہ دیا، بہت ہی خوش تھے کہ اتنا لمبا ٹائم فیلڈ مارشل صاحب نے دیا ہمیں وہاں پہ۔ اسٹیج تک پہنچے، وہاں انہوں نے اسپیچ کی، اور اس کے بعد ایک ڈنر ارینج تھا، اور اس ڈنر میں یعنی کہ ہم چند لوگ بیٹھے تھے، میری فیملی کے بندے تھے، اور پلس سہیل وڑائچ بھائی اور محسن بھائی یہ ساتھ تھے۔ تو وہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوئی، اور جن کا ذکر سہیل وڑائچ صاحب نے کیا، یہ سارے سوال و جواب وہاں بیٹھ کے ہوئے۔ ایک سہیل وڑائچ صاحب کا کالم جو سامنے آیا، جس کو لے کر بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کالم میں یہ کہا گیا ہے کہ میری 2 گھنٹے کی اور جو کھانے کی بات ہوئی کہ اندر کھانے کے میز پہ ہماری ڈسکس ہوئی، وہاں پہ کم از کم بھی 20 لوگ وہاں پہ موجود تھے، کسی قسم کی کوئی انٹرویو وہاں پہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی وہاں پہ ایسا مکالمہ نہیں ہوا جس کو بیس بنا کے یہ ثابت کیا جائے کہ وہاں پہ میری لمبی گفتگو ہوئی ہے، یا اس کو بیس بنا کے سامنے لایا جائے۔ یہ بھی ایک پہلے کا بیان ہے جب یہ کالم بیک فائر نہیں کیا تھا، اسی بندے کا جو برسلز میں ہوسٹ تھا، جس کی فیملی کے ساتھ آفت صاحب کی تصویریں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، میں فیملی کی وجہ سے دکھانا نہیں چاہتا۔ وہ بندہ پہلے کہہ رہا ہے جی 2 گھنٹے وہاں بات چیت ہوتی رہی اور سہیل وڑائچ نے اس پہ کالم لکھا ہے۔ اب کہہ رہا ہے جی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہاں تو 20 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایسی کوئی بات ہی نہیں جس پہ کالم لکھا جاتا۔ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے۔ پہلے تو چلیں کوشش کی گئی دھمکیاں دینے کی، عمران خان ڈٹ گئے، جواب بھی تگڑا آیا، لیکن ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔
इस स्टेज में मुख्तलिफ किरदार हैं, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी। कह रहा हूं कि पाकिस्तान इसराइल की एक्सटेंशन बन गया है, इस पे आपने गौर करना है। ये हम खबर देखते हैं, इसराइल E1 सेटलमेंट प्लान मेक्स पैलेस्टीनियन स्टेट फर्दर अवे। ये एक जगह लिखी आई अल जजीरा में, और ये आप देखें जरा, इसराइल अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्ट। वो नक्शे भी लेकर आ गए हैं कि वेस्ट बैंक में, गजा में अब इसराइल की सेटलमेंट्स होंगी सारी, यानी किसी सूरत भी फलस्तीनियों को वहां पे वापस आबाद नहीं होने दिया जाएगा। यानी हम इसराइल के मुकम्मल फलस्तीन पे कब्जे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा ऐलान है कि मुस्लिम उम्मा में अगर गैरत होती तो भी एक तूफान बर्पा कर दिया गया होता। OIC के हंगामी इजलास हो रहे होते और वहां से तगड़े बयानिए आ रहे होते कि फिर ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ये वो खौफ था इसराइल का जिस वजह से अभी तक उसने ये नहीं किया था। अब वो खौफ दूर हो गया है। पाकिस्तान में एक ऐसा प्लायंट आर्मी चीफ आ गया है, इसराइल का प्लायंट आर्मी चीफ आ गया है कि अब वो एक लफ्ज नहीं बोलता। आप इसको खुली और नंगी सहूलतकारी कह सकते हैं। इस पूरे 2, 2.5, 3 सालों में आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अलामिये भी पढ़ने जाके ISPR की वेबसाइट पे मौजूद है, ispr.com.pk होगा या ऐसी कोई वेबसाइट है उनकी, आप ISPR लिखेंगे गूगल पे खुल जाएगी। पिछले सारे अलामिये निकालें, कितनी बार नेतन्याहू की मजम्मत हुई है, मुझे प्लीज निकाल के दिखा दीजिएगा। ये है वो चीज जो चल रही है। ये कल की खबर है, आज भी शोर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में मुकम्मल ठंड प्रोग्राम है। कितने मीडिया के प्रोग्राम हुए हैं इसके ऊपर? चलें जी, इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है, क्या नेतन्याहू का नाम लेने पे भी पाबंदी है? कितने प्राइम टाइम टॉक शोज हुए हैं इसके ऊपर कि फलस्तीन पे मुकम्मल कब्जा होने जा रहा है इसराइल का। नक्शे जारी हो गए हैं, उनकी हुकूमत ने प्लान अप्रूव कर दिया है। इधर किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। इस गेम से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज पाकिस्तान की फौज एक नया ड्रामा खड़ा कर रही है, ताकि पाकिस्तानी अवाम इस तरफ ना देखे, ना सोचे, ना किसी किस्म के एहतजाज का कोई खतरा हो। क्यों? अगर PTI वालों में भी थोड़ी सी अक्ल होती, कोई थोड़ी समझ होती, तो वो इसको बुनियाद बना के ही एहतजाज शुरू करते। इस एहतजाज को रोकने पे कंपनी मजीद नंगी होती और पता चलता कि असल यार कौन है नेतन्याहू का।